بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیتی میں بیج بوئے، پھر اس میں سے پرند یا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ آپ کی نظر پھالی اور کھیتی کے بعض دوسرے آلات پر پڑی۔ آپ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ جس قوم کے گھر میں یہ چیز داخل ہو جاتی ہے تو اپنے ساتھ ذلت بھی لاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی کتا رکھا، اس نے روزانہ اپنے عمل سے ایک قیرات کی کمی کر لی۔ البتہ کھیتی یا مویشی کی حفاظت کے لیے کتے اس سے الگ ہیں۔ ابن سیرین اور ابو صالح نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے بیان کیا، بحوالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بکری کے ریوڑ کھیتی اور شکار کے کتے الگ ہیں۔ ابو حزام نے کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ شکاری اور مویشی کے کتے الگ ہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ جس نے کتا پالا جو نہ کھیتی کے لیے ہے اور نہ مویشی کے لیے، تو اس کی نیکیوں سے روزانہ ایک قیرات کم ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں ہاں، اس مسجد کے رب کی قسم میں نے ضرور آپ سے یہ سنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں سے ایک شخص بیل پر سوار ہو کر جا رہا تھا کہ اس بیل نے اس کی طرف دیکھا اور اس سوار سے کہا کہ میں اس کے لیے نہیں پیدا ہوا ہوں، میری پیدائش تو کھیت جوتنے کے لیے ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس پر ایمان لایا، اور ابو بکر اور عمر بھی ایمان لائے۔ اور ایک دفعہ ایک بھیڑیے نے ایک بکری پکڑ لی تھی تو گڈریے نے اس کا پیچھا کیا۔ بھیڑیا بولا، آج تو اسے بچاتا ہے، جس دن مدینہ اجاڑ ہوگا درندے ہی درندے رہ جائیں گے، اس دن میرے سوا کون بکریوں کو چرانے والا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس پر ایمان لایا، اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ ابو سلمہ نے کہا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں موجود نہیں تھے۔ انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہمارے باغات آپ ہم میں اور ہمارے مہاجر بھائیوں میں تقسیم فرما دے۔ آپ نے انکار کیا تو انصار نے مہاجرین سے کہا کہ آپ لوگ درختوں میں محنت کرو، ہم تم میوے میں شریک رہیں گے۔ انہوں نے کہا، اچھا، ہم نے سنا اور قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نذیر کے کھجوروں کے باغ جلا دیے اور کاٹ دیے۔ انہی کے باغات کا نام بویرہ تھا، اور حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شعر اسی کے متعلق ہے، بنی لوی قریش کے سرداروں پر غلبہ کو بویرہ کی آگ نے آسان بنا دیا، جو ہر طرف پھیلتی ہی جا رہی تھی۔ مدینہ میں ہمارے پاس کھیت اوروں سے زیادہ تھے۔ ہم کھیتوں کو اس شرط کے ساتھ دوسروں کو جوتنے اور بونے کے لیے دیا کرتے تھے کہ کھیت کے ایک مقررہ حصے کی پیداوار مالک زمین لے گا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ خاص اسی حصے کی پیداوار ماری جاتی اور سارا کھیت
سلامت رہتا اور بعض دفعہ سارے کھیت کی پیداوار ماری جاتی اور یہ خاص حصہ بچ جاتا۔ اسی لیے ہمیں اس طرح کے معاملہ کرنے سے روک دیا گیا، اور سونا اور چاندی کے بدل ٹھیکہ دینے کا تو اس وقت رواج ہی نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں سے وہاں کی زمین میں پھل کھیتی اور جو بھی پیداوار ہو اس کے آدھے حصے پر معاملہ کیا تھا۔ آپ اس میں سے اپنی بیویوں کو 100 وسق دیتے تھے، جس میں 80 وسق کھجور ہوتی اور 20 وسق جو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہدہ خلافت میں جب خیبر کی زمین تقسیم کی تو ازواج مطہرات کو آپ نے اس کا اختیار دیا کہ اگر وہ چاہیں تو انہیں بھی وہاں کا پانی اور قطع زمین دیا جائے، یا وہی پہلے صورت باقی رکھی جائے۔ چنانچہ بعض نے زمین لینا پسند کیا اور بعض نے پیداوار سے وسق لینا پسند کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے زمین ہی لینا پسند کیا تھا۔ میں نے طاؤس سے عرض کیا، کاش آپ بٹائی کا معاملہ چھوڑ دیتے، کیونکہ ان لوگوں رافع بن خدیج اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اس پر طاؤس نے کہا کہ میں تو لوگوں کو زمین دیتا ہوں اور ان کا فائدہ کرتا ہوں، اور صحابہ میں جو بڑے عالم تھے انہوں نے مجھے خبر دی ہے، آپ کی مراد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے نہیں روکا، بلکہ آپ نے صرف یہ فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو اپنی زمین مفت دے دے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کا محصول لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی زمین یہودیوں کو اس شرط پر سونپی تھی کہ اس میں محنت کریں اور جوتیں بوئیں اور اس کی پیداوار کا آدھا حصہ لیں۔